آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے نا تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے دل میں ایسا پیدا کر لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ پوری زندگی ہمارے کو ادھر لے کر جانا ہے، ہماری عیاشی کا اڈا یہ، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا رہا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے ساتھ ساتھ میں نعوذ باللہ ہم بھی اس کو اپنی جنت سمجھ بیٹھے کہ جو ادھر عیاشی کرنی ہے، جوانی ملی ہے، اڑا لو مزے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے، اس کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کے حکم پر آ جاؤ، نبی کے طریقوں سے پورے کرنے والے بن جاؤ۔ کل اللہ تعالیٰ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے۔ مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، کسی چیز میں خدا کی قسم کامیابی کا دار و مدار نہیں رکھا۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا، مبارک اعمالوں میں رکھا۔ جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، صرف وہ شخص، وہ انسان کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا۔ دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد، خوار ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ میرے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کا سب سے بڑا حکم جو نازل ہوا نا، ابھی نازل ہو رہا ہے میرے بھائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دعوت دے رہے نا، ہے اللہ کا حکم آ رہا ہے، لیکن کیا میرا کام ضروری ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے حکم کے ہم نافرمانی کر رہے میرے بھائی، ہم نافرمان بن گئے۔ اس اللہ نے جس نے سوچنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، ہاتھ سے استعمال کرنے کی صلاحیت دی، پاؤں سے چلنے کی صلاحیت دی، میرے بھائی اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں آج ہم لوگ ہیں۔ اس اللہ نے پورا کا پورا نظام بنا کر، کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر آ جائے، میرے پاس کامیاب ہو کر آ جائے۔ کامیابی مال میں نہیں رکھی، بار بار یہی بات بولوں گا، اور یہی بات ہے 100% پکی ٹھکی بات ہے۔ خدا کی قسم کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی مال میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی مال میں ہوتی، نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا۔ اگر یہ مال والے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا۔ کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورے کرنے میں، جو اس پر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم صرف وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا۔ وہ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، وہ اس پیغام کو لے کر پھرا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم سب کا ایمان ہے نا، ہم سب کا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کس کی ذمہ داری؟ ہمارے باپوں کی ذمہ داری ہے یا کسی عالم نے نعوذ باللہ اس کام کا ٹھیکہ لیا ہے یا کسی مفتی نے اس کام کا ٹھیکہ لیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص، ہر وہ انسان اس بات کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار۔ وہ باپ کا بیٹا ہوگا لیکن بعد میں ہوگا، ماں کا بیٹا ہوگا لیکن بعد میں ہوگا، بیوی کا شوہر وہ ہوگا لیکن بعد میں ہوگا، گھر چلانے والا وہ ہوگا لیکن بعد میں ہوگا، بچوں کا باپ وہ ہوگا لیکن بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور اللہ نے جو ذمہ داری لگائی وہ ذمہ داری والا۔ کیا ذمہ داری لگائی قرآن پاک کے اندر؟ کیا ذمہ داری لگائی قرآن پاک کے اندر ہے؟ کیا ذمہ داری لگائی؟ کیا ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی؟ اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت۔ اللہ نے کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی قبیلے سے مخاطب ہو کر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع آسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچان لو،
اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لو میرے بھائی. میرے بھائی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ یہ جو 3 انگلی ہے نا، یہ جو 3 انگلی ہے میرے گریبان پہ اٹھ رہی ہے. اللہ نے جو 2 آنکھ دی ہے نا دیکھنے کے لیے، اس سے ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو اور جو دوسری آنکھ ہے اس کی خوبی دیکھو، اس کی خامی نہیں دیکھو. آج کیوں پوری دنیا غلط نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ میں غلط ہوں. میرے بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچو کہ میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر رہا ہوں. میرے بھائی اپنے مقصد پر آ جاؤ، اپنے مقصد پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. خدا کی قسم نبی کوئی نہیں آئے گا، خدا کی قسم اس کی پکڑ سے ڈر جاؤ میرے بھائی. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے کو دنیا کے نشوں سے نکال کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک پہنچا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.